دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آسیہ بی بی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ آسیہ بی بی کون تھی؟ کیا انہوں نے واقعی گستاخی کی تھی؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ باغ میں کیا واقعہ پیش آیا جس پر گستاخی کی گئی؟ یہ مقدمہ جب سپریم کورٹ پہنچا تو کیا ہوا؟ سپریم کورٹ میں ثاقب نثار نے اس کو بے گناہ قرار دے کر بری کیوں کر دیا؟ ان کے خلاف دائر الزامات اور ایف آئی آر کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ عالمی سطح پر پاکستان کو کس قسم کا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی آسیہ نورین بی بی پنجاب کے ضلع نانکانہ کے ایک گاؤں اٹا والی کی رہائشی تھی جو لاہور سے تقریباً 50 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ 2009 میں اسی گاؤں میں فالسے کے ایک باغ میں آسیہ بی بی کا گاؤں کی چند عورتوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے دوران مبینہ طور پر انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف 3 توہین آمیز کلمات کہے تھے۔ استغاثہ کے مطابق اس واقعے کے چند روز بعد آسیہ بی بی نے عوامی طور پر پنچایت میں خود پر لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ الزامات لگنے کے چند روز بعد آسیہ کو اٹاں والی میں ان کے گھر سے ایک ہجوم نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہلے شیخو پورہ اور پھر ملتان جیل میں قید رہی۔ جون 2009 میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا جس میں توہین رسالت کے قانون 295C کے تحت الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہمراہ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بحث کے دوران پیغمبر اسلام کے خلاف 3 توہین آمیز کلمات کہے تھے۔ اس مقدمے کے مدعی نانکانہ صاحب کی مسجد کے امام قاری محمد سالم تھے۔ تاہم ملزمہ نے اپنے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران بیان دیا تھا کہ ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور انکار کرنے پر یہ مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ 2010 میں ضلع نانکانہ صاحب کی سیشن عدالت نے آسیہ بی بی کو موت کی سزا سنا دی اور وہ پاکستان میں یہ سزا پانے والی پہلی خاتون بن گئی۔ آسیہ بی بی نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی۔ 4 سال بعد اکتوبر 2014 میں عدالت نے سزا کی توثیق کر دی۔ آسیہ بی بی نے جنوری 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی سزا کے خلاف درخواست پر ابتدائی سماعت جولائی 2015 میں شروع کی اور ان کی اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اپیل پر حتمی فیصلے تک سزا پر عمل درآمد روک دیا۔ وکلاء کے مطابق یہ پہلا موقع تھا جب سپریم کورٹ نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت کسی مقدمے کی سماعت کی۔ اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے مقدمے کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے کی سماعت کر چکے ہیں اور یہ مقدمہ بھی اس سے کسی حد تک منسلک ہے، اس لیے وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ 8 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی 3 گھنٹے طویل سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر آسیہ بی بی کے خلاف کیس خارج کرنے اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ آسیہ بی بی کو کیوں بری کیا گیا؟ آسیہ بی بی کی بریت کا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار نے تحریر کیا ہے اور سینئر جج جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس کی حمایت میں اضافی نوٹ تحریر کیا۔ اس فیصلے میں جن اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ ہیں: توہین رسالت کے جھوٹے الزام۔ فیصلے کے ابتدائی حصے میں عدالت نے قرآن و حدیث اور آئین پاکستان کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ مذہب اور پیغمبر اسلام کی توہین کی سزا موت یا عمر قید ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے بعد عدالت نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اس جرم کا غلط اور جھوٹا الزام بھی اکثر لگایا جاتا ہے۔ عدالت نے مشال کیس اور ایوب مسیح کیس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 28 برس میں ایسے 62 افراد کو مقدمات کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا جن پر توہین مذہب یا پیغمبر اسلام کی توہین کا الزام لگایا گیا تھا۔ عدالت نے اس بارے میں لکھا، کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی مجرم کو سزا کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے قانون کو انفرادی طور پر غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے۔
حقائق کے مطابق 1990 سے تقریباً 62 افراد توہین رسالت کے الزام پر قانون کے مطابق مقدمے کی سماعت سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتار دیے جا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ نامور شخصیات بھی جنہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ توہین رسالت کے قانون کا چند افراد کے ہاتھوں غلط استعمال ہو رہا ہے، خطرناک نتائج کا سامنا کر چکے ہیں۔ اس قانون کے غلط استعمال کی ایک حالیہ مثال مشال خان کا قتل ہے۔ اس قانون کے غلط استعمال کی ایک حالیہ مثال مشال خان کا قتل ہے، جو مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں طالب علم تھا، جس کو اپریل 2017 میں یونیورسٹی کے احاطے میں مشتعل ہجوم نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے کوئی توہین آمیز مواد آن لائن پوسٹ کیا ہے۔ سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ جب تک کوئی شخص چاہے وہ توہین رسالت جیسا سنگین جرم کا ملزم ہی کیوں نہ ہو، آئین میں درج مروجہ شفاف طریقہ سماعت کے بعد گنہگار ثابت نہیں ہو جاتا، ہر شخص کو بلا امتیاز ذات پات، مذہب و نسل کے معصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ توہین رسالت کے ملزم کو بھی مجاز عدالت کے روبرو اپنا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹا الزام لگانے کا تدارک ہو سکے۔ عدالت عظمیٰ نے ملزمہ کی اپیل منظور کرنے اور استغاثہ کا مقدمہ مسترد کرنے کے حق میں جو دلائل دیے، ان میں اہم نکات یہ ہیں۔ ایف آئی آر کی سچائی پر سوالات۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے میں 5 دن کی تاخیر کی گئی، جسے شک ہوتا ہے کہ اس دوران اپیل کنندہ کے خلاف ایک منظم سازش تیار کی گئی۔ عدالت نے اس بارے میں استغاثہ کی یہ وضاحت مسترد کر دی کہ ایف آئی آر میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ اس بارے میں حقائق کو پرکھا جا رہا تھا۔ عدالت نے ماضی کے بعض اہم فوجداری مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر کے اندراج میں 1 گھنٹے کی بھی بلا جواز تاخیر شک کو جنم دیتی ہے۔ عدالت نے تاخیر کے لیے استغاثہ کے عذر کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جب مدعی سے پوچھا گیا کہ اس ایف آئی آر کے لیے درخواست کس نے تحریر کی، تو اس نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آر کے لیے درخواست ایک وکیل نے لکھی تھی جس کا نام انہیں یاد نہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ امر بھی اس ایف آئی آر کی سچائی پر سوال اٹھاتا ہے۔ گواہوں کے بیانات میں تضادات۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ کے گواہوں کی جانب سے حقائق کی جو تفصیل بتائی گئی ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے، جس سے استغاثہ کی ساری کہانی مشکوک ہو جاتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ کی دونوں گواہ یعنی معافیہ بی بی اور اسما بی بی کے دفعہ 161 کے تحت دیے گئے بیان اور جرح کے دوران دیے گئے بیانات میں فرق پایا گیا۔ کہیں انہوں نے بتایا کہ آسیہ بی بی نے 1000 لوگوں کے سامنے اقبال جرم کیا اور کہیں یہ ذکر حذف کر دیا۔ اسی طرح جائے وقوعہ کے بارے میں بیانات تبدیل ہوتے رہے۔ اسی طرح مدعی قاری محمد سلام نے بھی اپنے بیانات میں رد و بدل کیا۔ کہیں بتایا گیا کہ 5 مرلے کے مکان میں 100 لوگ جمع تھے، کہیں یہ تعداد 1000 بتائی گئی اور کہیں 200۔ عدالت نے قرار دیا کہ ان سارے بیانات سے اس کہانی میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں، ان میں یہ طے نہیں ہو سکا کہ اس واقعے کے بارے میں مدعی کو اطلاع کس نے دی۔ آسیہ بی بی کے اقبال جرم کے وقت کون کون وہاں موجود تھا؟ یہ عوامی اجتماع جس میں آسیہ بی بی نے مبینہ اقبال جرم کیا کہاں وقوع پذیر ہوا اور اس میں کتنے لوگ موجود تھے؟ اجتماع گاہ جائے وقوعہ سے کتنی دور تھی اور آسیہ بی بی کو وہاں تک کون لے کر گیا؟ عدالت نے کہا کہ یہ تضادات استغاثہ کی طرف سے بتائے حقائق کی صداقت پر شک پیدا کرتے ہیں اور اصول اور قانون کی روح سے اس شک کا فائدہ اپیل کنندہ کو لازماً پہنچتا ہے۔ ملزمہ کا عدالت سے باہر اقبال جرم مسترد۔ عدالت کے مطابق استغاثہ کی ساری کہانی اس کے 2 گواہوں اور آسیہ بی بی کے عدالت سے باہر دیے گئے اقبالی بیان کے گرد گھومتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے گواہوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ آسیہ بی بی نے ایک مجمع کے سامنے تسلیم کیا کہ اس نے پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں، جبکہ اپیل کنندہ نے دفعہ 342 کے تحت دیے گئے بیان میں اس مبینہ بیان کی تردید کی اور یہ بھی کہا کہ اس نے توہین آمیز الفاظ نہیں ادا کیے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ٹرائل کورٹ نے آسیہ بی بی کے مجمع کے سامنے اقبال جرم کے بارے میں گواہوں کی شہادت پر انحصار کیا، جبکہ موجودہ عدالت اس اقبال جرم کو اہمیت نہیں دے سکتی کیونکہ اس بارے میں گواہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ یہ اقبال جرم کس وقت
کہاں اور کس طرح کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ عدالت سے باہر کیا گیا اقبال جرم ایک کمزور شہادت ہے جسے ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ جب ملزمہ کو اس مجمع کے سامنے لایا گیا تو وہ تنہا تھی، صورتحال ہی جان انگیز اور ماحول خطرناک تھا۔ اپیل گزار نے اپنے آپ کو خوفزدہ اور غیر محفوظ پایا اور مبینہ اعترافی بیان دیا۔ اسے رضاکارانہ بیان تصور نہیں کیا جا سکتا اور سزا خاص طور پر موت کی سزا کی بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گاؤں کا ملزمہ کے ساتھ جھگڑا مقدمے کی بنیادی وجہ۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ آسیہ بی بی کا اس مقدمے کی چشمدید گواہ خاتون کے ساتھ پانی نہ پلانے کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا، جو ملزمہ کے خلاف اس مقدمے کی اصل وجہ بنا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جرا کے دوران ان دونوں خواتین معافیہ بی بی اور اسما بی بی نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے آسیہ بی بی کے خلاف توہین رسالت کے معاملے میں جھوٹی گواہی دی ہے اور اس مقدمے میں اسے غلط طور پر پھنسایا ہے، جبکہ تیسرے گواہ جو اس کھیت کا مالک ہے جس میں جھگڑا ہوا نے ٹرائل کورٹ کو بتایا کہ اس نے حقائق جاننے کی کوشش کی تو اسے صرف یہ معلوم ہوا کہ ملزمہ اور گواہوں کے درمیان پانی پلانے کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزمہ اور گواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اس لیے موقع پر ملزمہ اور ان گواہوں کی موجودگی توہین رسالت کا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا، اس کے علاوہ اس جگہ پر 30 سے 35 خواتین موجود تھی جو اس معاملے میں گواہی کے لیے سامنے نہیں آئیں اور ایک تیسری گواہ بھی بعد میں مقدمے سے الگ ہو گئی۔ محمد ادریس نے بھی توہین آمیز الفاظ نہیں سنے۔ یہ سب استغاثہ کی کہانی کے متعلق شکوک پیدا کرتا ہے۔ جرم ثابت کرنا استغاثہ کی ذمہ داری۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے ثابت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کارروائی میں ملزم کے ارتکاب جرم کو ہر قسم کے شکوک و شبہ سے بالا تر ثابت کرے۔ جس جگہ بھی استغاثہ کی کہانی میں کوئی جول ہوتا ہے اس کا فائدہ ملزم کو دیا جانا چاہیے۔ ملک 2 حصوں میں تقسیم۔ آسیہ بی بی کے مقدمے نے ملک کی رائے عامہ کو 2 حصوں میں بانٹ دی۔ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر نے آسیہ بی بی سے جیل جا کر ملاقات کی تھی اور ان کے حق میں بات کی تھی، جس کی پاداش میں ان کے اپنے محافظ پولیس اہلکار ممتاز قادری نے 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کی مصروف کوثار مارکیٹ میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ ممتاز قادری کو حق بجانب اور شہید قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے آسیہ بی بی کو قتل کرنے پر 5 لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں ہم بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ہم سلمان تاثیر پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں جو کہ پلے لسٹ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بین الاقوامی رد عمل۔ یہ کیس بین الاقوامی طور پر بھی زیر بحث آیا۔ اس وقت کے رومن کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ آسیہ بی بی کو رہا کرے، جبکہ موجودہ پوپ فرانسس نے آسیہ بی بی کے گھر والوں سے ملاقات کی تھی۔ 24 فروری 2018 کو آسیہ بی بی کو سزائے موت دینے کے فیصلے کے خلاف اٹلی کے شہر روم میں سینکڑوں افراد کولوسیم تھیٹر کے سامنے جمع ہوئے۔ اس دوران اس قدیم عمارت کو سرخ رنگ میں رنگ دیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈپٹی ایشیا پیسفک ڈائریکٹر ڈیوڈ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سنگین ناانصافی ہے۔ آسیہ بی بی پر شروع میں فرد جرم ہی عائد نہیں کرنی چاہیے تھی، سزائے موت دینا تو دور کی بات ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی کئی بار اس کیس کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔